نجف کے ایک بہت بڑے استاد تھے، پہنچی ہوئی شخصیت تھے، شاگردہ جو طالب علم تھے، انہوں نے کہا جا کے اپنے استاد سے مل کے آتے ہیں۔ سارے نکلے، ایک بیچارہ کام پہ گیا تھا، اسے دیر ہو گئی، یہ سارے نکل گئے، وہ بیچارہ پیچھے رہ گیا۔ جب یہ پہنچے اس عارف باللہ کی محفل میں گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا شاگرد کہاں ہے؟ بولا وہ نہیں آیا۔ کہ استاد اس کو یاد کرنے لگے، کہ اس وقت اس نے امام زمانہ کو راضی کیا ہے، کل رات اس سے اس کا امام راضی ہوا ہے، جس کے دیدار کے لیے مولا مشتاق ہیں وہ کہاں ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ ہم سارے پریشان ہوئے۔ اگلے دن وہ پہنچا، اس سے پوچھا کہ استاد آپ کو یاد کر رہے تھے اور آپ کا بڑا اجر بتا رہے تھے، تم نے ایسا کیا کیا؟ ہم تو سارے ایک جیسے ہی ہیں، نماز ہو تہجد ہو سب ماشاءاللہ مل مل کر پڑھتے ہیں، لیکن ایسا کیا مقام ہے؟ کہا کہ کل میں آ رہا تھا تو جس گاڑی میں سفر کر رہا تھا، راستہ وہ دریا کے ساتھ تھا، ایک مچھیرا جو مچھلیاں شکار کرتے ہیں وہ بھی آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب ظاہر ہے جو مچھلی کا کام کرتے ہیں ان کے بدن سے بدبو بہت آتی ہے، اب ان بیچاروں کو تو کام کر کے عادت ہو جاتی ہے، اس بدبو کی بھی عادت ہو جاتی ہے۔ کہ جیسے میرے ساتھ بیٹھا میرا سر پھٹنے لگا اس کی بو سے، نیند بھی مجھے شدید آ رہی تھی، پہنچنا بھی تھا استاد کے پاس، شدت نیند کی۔ اب بندہ شدید نیند میں، وہ کہتے ہیں جن لوگوں کو نیند آتی ہے وہ سولی پر بھی آ جاتی ہے اور کبھی کبھی مجلس میں بھی آ جاتی ہے۔ تو کہا شدید مجھے نیند آ رہی تھی، کروں تو کیا کروں؟ ساتھ میں یہ بیٹھا ہوا جس کے وجود سے اتنی بدبو آ رہی تھی، اور کہا اتنا بیچارہ تھکا ہوا تھا، سارے بھی بچوں کے لیے مچھلیاں پکڑنا، جانا، جال بچھانا، اتنے میں اسے نیند آئی اور سیدھا کہ میری گود میں گر گیا۔ ایک دور سے بدبو آ رہی تھی، اوپر سے میرے اوپر گر گیا۔ اب میں نے کیسے اٹھاؤں؟ بولوں بھائی ادھر سو جاؤ، تم میری نیند خراب کر رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کا بندہ ہے، تھکا ہوا ہے، ہاں ایک دن تو نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا؟ کس کی خاطر؟ اللہ کے بندے کی خاطر۔ کہ اتنی نیند آ رہی تھی لیکن میں نے اسے جگایا نہیں تاکہ یہ آرام سے سوتا رہے۔ کیوں خدا علی کے سونے کو خریدتا ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب جس کو راتوں کو سونے کی عادت نہیں تھی، لیکن شب ہجرت جیسی نیند علی نے کی، زندگی میں ایسی نیند علی کو نہیں آئی، کیونکہ وہ نیند علی اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، رسالت کی جان کو بچانے کے لیے کر رہے تھے۔ اب تصور کریں، قرآن کی آیت ہے کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو یا ایک انسان کی جان بچائی گویا پوری کائنات کی جان بچائی۔ کتنا مقام ہوگا مولا علی کا جس نے محمد کی جان بچائی، وہ محمد جو پوری کائنات کو ہدایت دے، علی نے ہادی کائنات کی جان کو بچایا ہے۔ یہ مقام ہے آپ کے مولا علی ابن ابی طالب کا۔ تو تہذیب نفس کے لیے جو پہلا ضروری ترین قدم، یعنی اگر آپ راہ انسانیت میں چلنا چاہتے ہیں، اب آپ کو پتا چل گیا انسان کیا ہے، اب آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ کئی اوقات یہ ہوتا ہے ہم علم تو لے لیتے ہیں لیکن علم پہ عمل نہیں کر پاتے۔ عالم پہ عمل، علم لے لیا لیکن عمل نہیں۔ عمل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے۔